جو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے چوتھی جماعت کی اسلامیات، اور اسلامیات میں آج ہمارا سبق ہے وضو۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھول لیجیے۔ آج ہم اس کی کتاب کا کام مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، یہاں وضو کے چند احکامات دیے گئے ہیں، ان میں سے وضو کے فرائض اور سنتیں الگ کر کے لکھیں۔ یہاں پہ آپ کو سنتیں اور فرائض دونوں مکس کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ اپنی کاپی میں 2 کالم بنائیں گے، وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں۔ وضو کے فرائض میں آئے گا چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں ہوں گی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور مسواک کرنا۔ اب آپ اپنی کتاب کا سوال نمبر 3 خود سے مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، وضو میں ڈیش باتیں فرض ہیں، اس کا جواب ہے 4۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈیش رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا جواب ہے پاک۔ نمبر 3، پیارے نبی کا طریقہ ڈیش کہلاتا ہے، اس کا جواب ہے سنت۔ نمبر 4، وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا ڈیش ہے، اس کا جواب ہے مکروہ۔ نمبر 5، وضو کے بعد ڈیش پڑھنا سنت ہے، اس کا جواب ہے دعا۔ اب آپ کی کتاب کا سوال نمبر 5 ہے، معلوم کیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، پاکی کے لیے عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، پاکی کے لیے عربی زبان میں طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، اگر پانی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پاک ہونے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اگر پانی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پاک ہونے کے لیے تیمم کا طریقہ بتایا ہے۔ نمبر 3، اگر پانی کم ہو تو وضو کس طرح کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے، صرف فرائض کر لیے جائیں۔ تو بچوں، اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 31 اور 32 مکمل کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔